شکر الحمدللہ یہاں پہ لائف سٹائل بہت ہی زبردست قسم کا لائف سٹائل ہے. تو وہ دیکھیں جی آگے بھی ایک کپل جا رہا ہے بائک پہ, اچھی رائڈ میں ہے. سوزوکی GS 150 پہ رائڈ کر رہی ہے. واو, وہ پیچھے جو بیٹھی ہیں خاتون ان کی مسز ہوں گی, پتہ ہے یہ ٹافیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے ہیں ساتھ. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے جو ہے نا ہر چیز کو مینج کر جاتے ہیں. اچھا ایک بچے کو بھی بیچ میں بٹھایا ہوا ہے, آئی تھنک سو. واہ, ہاں بالکل نیچے دیکھے نا پیر ان کے 6 پیر ہیں, مطلب بیچ میں بھی کوئی ہے. زبردست, پوری فیملی آئی ہے جی ٹرپ پہ, بائک ٹور پہ. واہ جی واہ. تو موسم کی اگر جہاں تک بات کریں تو ٹھنڈ تو خیر سے نہیں ہے, نہ ہی گرمی ہے, بہت ہی پلیزنٹ قسم کا ماحول ہے, ویدر ہے, مزہ آ رہا ہے, رائڈ اچھی ہے. یہ جی فیمس گجرال اور ہنزا کے بیچ کی برج کہتے تو ہیں کہ یہ بڑی ایک سسپینشن برج ہوا کرتی تھی پہلے, اور یہ ایشیا کی بڑی لمبی ترین ایشیا کی سسپینشن برج تھی, لیکن اب تو یہ میٹل میں کنورٹ کر دی گئی ہے. یہ اوپر والا جو گاؤں ہے یہ گلمت کے نام سے پہچانا جاتا ہے, بڑی اچھی خاصی آبادی ہے ادھر اوپر بھی. ابھی میرے خیال میں یہاں پہ ہنزا پریمیئر لیگ چل رہا ہے, لیڈیز فٹ بال ٹورنامنٹ اور جینٹس فٹ بال ٹورنامنٹ یہ چل رہے ہیں اس وقت. یہاں پہ لائف بہت ہی کام اور بہت ہی پرسکون سی ہے کمپیئر ٹو شہروں کی نسبت. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں نا, لائک بزنسز تو یہاں پہ ہے نہیں, اور لائک ان ٹرمز آف کیا کہہ سکتے ہیں جس کو کاروبار انڈسٹری وغیرہ وہ تو ہے نہیں. چھوٹا موٹا یہ ہے کہ ٹریڈنگ سے منسلک ہیں لوگ, یا پھر کھیتی باڑی سے منسلک ہیں, یا جابینز ہیں, یہ 3 ہی یہاں پہ پیشے ہیں. تو جس کی وجہ سے ان کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے اپنے سوشل لائف کو مینٹین کرنے کے لیے, وچ از ویری گڈ. اچھا اب وہ ٹھنڈی والی جگہ آئے گی, یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ گلیشر ہے. او مائی گاڈ, تو گلیشر کی وجہ سے یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے. میں آپ کو گلیشر بھی دکھاتا ہوا جاؤں گا. ہو ایک اور فیمیل سولو بائک رائڈر جی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. کمال ہے جی, کمال ہے. ویسے سم ٹائم جیسے ہماری بھی کمر میں درد ہو جاتا ہے رائڈ کر کر کے نا, تو آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ ریئلی سلیوٹ ٹو دی لیڈیز جو اتنے دور سے بائک رائڈ کر کے اس سائڈ پہ آ رہی ہیں. تھمز اپ فار دی گرلز, حوصلہ ہے جی ان کا. تمام چیلنجز کو پار کرتے ہوئے یہاں تک آ جاتی ہیں, تو یہ اچھا ہے جی. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس سے نہ تو سوسائٹی کے اندر دوسری خواتین کو سپورٹ ملے گی, دوسرا اس سے یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ٹورزم کا جو ہے نا فیکٹر سامنے آ جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ بھی میرے خیال میں ٹورسٹ ہی ہیں خیر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ پتہ نہیں کس چیز میں آئی ہیں, تو ایک وہ بھی فیکٹر ہو جاتا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ اس سائڈ پہ آپ فریلی گھومتے پھرتے ہیں, خواتین آتی ہیں گھومتی ہیں چلی جاتی ہیں, تو ایک پازیٹیو چہرہ جو ہے پاکستان کا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ چلا جاتا ہے. چائنا کا یہ سفر بہرحال میرا تو پرسنلی انٹرنیشنل پہلا ٹور ہوگا. یہ آؤٹ آف دا کنٹری میں پہلی دفعہ جاؤں گا, اور کریزی ٹو کراس دا بارڈر, اور میں وہ مومنٹ کو جو ہے نا ایکسپیرینس کرنا چاہوں گا, اور بہت زیادہ میں انتظار میں ہوں اس کل کے دن کا
اچھا یہ بڑا ایک جو ہے نا لمبا سفر ہے، لائک شروع سے میں نے میری بڑی وشز تھی کہ یار ایک بائک لوں گا تو میں یہاں جاؤں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ والی جگہ دیکھوں گا، میں وہ والی جگہ دیکھوں گا، لیکن ڈیفینیٹلی پھر پریارٹیز ڈفرینٹ ہوتی تھی، مختلف. پھر ان سب کے علاوہ پھر یہ ہوتا تھا کہ پیچھے کام کا پریشر ہوتا تھا، پھر فیملی پریشر، پھر فرینڈز، پھر سوسائٹی، بہت سارے جو ہے نا چیزیں ہوتی تھی کہ اس شوق کو میں پورا نہیں کر پایا تھا. بٹ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم میں نے ان سب کو کنونس کرنا شروع کر دیا، اور یہ بڑی ایک لمبی مائل سٹون ہوئی تھی. آہستہ 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 ان کو میں نے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. چھوٹی سی بائک لی، پھر تھوڑی بڑی بائک لی، پھر تھوڑی بڑی بائک لی، پھر تھوڑی بڑی بائک لی، تو وہ یوز ٹو کروا دیا بائک سے. پھر اس کے بعد چھوٹے موٹے ٹورس کرتا رہا ود ان گلگت بلتستان، اسکردو کی طرف اور آگے پیچھے دوسرے جگہوں کی طرف. اس سے جو ہے نا تھوڑے سے فیملی اور فرینڈز یوز ٹو ہو گئے. دین جو ہے بڑے عرصے بعد آہستہ آہستہ کنونس کرنے کو موقع ملا، اور فائنلی آج میرا پہلا انٹرنیشنل ٹور یہ رہا جی. انشاءاللہ یہ ٹرپ میرا اچھا رہے گا، اللہ کرے اچھا رہے، کسی قسم کی بھی چھوٹی بھی پریشانی نہ ہو. تاہم میں نے تو اپنی پوری تیاری کر لی ہے. اگر اللہ کے حکم سے یہ سفر میرا اچھا رہا تو نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا جی ایران، عراق زیارتوں پہ. نیکسٹ میرا پلان ہے اس طرف، بٹ اس سال کا میرا یہ انٹرنیشنل ٹرپ ہوگا تو دیٹ وڈ بی کوائٹ انف. یہ ہے جی وہ گلیشیئر، یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور بہت مزے کی ہوا چلتی ہے. یہ دیکھیں یہ ہے وہ گلیشیئر. گرمیوں میں تو اس میں بہت اف اللہ ٹھنڈ، گرمیوں میں تو یہاں پہ بہت جو ہے نا رش ہوتا ہے اور پانی بھی زیادہ آتا ہے اس ٹائم. اب چونکہ تھوڑا سا یہ ہے کہ کمپیریٹیبلی سیزن آف ہو چکا ہے اور ٹورسٹ وغیرہ کا فلو تھوڑا سا کم ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو ٹورسٹ آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، تو اب بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں تو ایوری ون از بزی ان دیئر لائفز، سو اٹس ہارڈ ٹو گیٹ ٹائم ٹو گو فار ٹریول. تو یہ ہے جناب گلمت ایریا، اور یہاں سے ہمیں پسوں کے لیے لگیں گے جناب آلموسٹ کوئی 1 گھنٹہ لگے گا. وہاں سے آگے سوست کے لیے پھر 1 گھنٹہ لگے گا. تو یہاں سے ہم انشاءاللہ سلولی اگر ڈرائیو کریں تو 2 گھنٹے میں ہم سست پہنچ جائیں گے. تو آج ہم انشاءاللہ وہیں پہ اسٹے کریں گے. میں نے ریزرویشنز آلریڈی کروا دی ہیں وہاں کے لیے، اور آج وہاں پہ اسٹے کر کے انشاءاللہ کل پھر آگے کا پلان کرتے ہیں. اب ایک میں تھوڑا سا آج ٹف ٹائم خود کو اس لیے دے رہا ہوں، تاہم یہ کافی لمبا سفر ہے، بٹ یہ کہ میں خود کو ٹف ٹائم دے رہا ہوں آج. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف کل کا دن ہے. آگے ریولوشنری ڈے آ رہا ہے چائنیز کا، جس کو ہم انڈیپینڈنس ڈے بھی کہہ سکتے ہیں. چائنیز کا جو آزادی کا دن ہے یا پھر ریولوشنری ڈے ہے، تو وہ ہے جی، جس کی وجہ سے بارڈر ہوگا بند 3-4 دنوں کے لیے آفیشیلی. تو میری کوشش ہے کہ میں اس سے پہلے بارڈر کراس کر جاؤں، تاکہ جو ہے نا ہمیں بارڈر پہ وہاں پہ پھنسنا یا ویٹ کرنا نہ پڑے. یہ دیکھیں جی 2 چائنیز 2 جاپنیز ہیں غالباً بائک پہ. تو انشاءاللہ کل ہم اگر ساری چیزیں نارمل رہی تو کراس کریں گے. اچھا یہ ہے وہ جگہ حسینی سسپینشن برج. یہاں پہ آپ نے ویڈیوز میں اکثر دیکھا ہوگا بہت ساری ایک لمبی ایک برج ہے سسپینشن، جو کہ بہت زیادہ ہلتی تھی اور بیچ میں گیپس بھی کافی ہیں. وہ برج یہاں پہ ہے جی، بورڈ لگا ہوا ہے مین روڈ پر ہی، ویلکم ٹو حسینی برج. تو
بہت مزے کا ویدر اور بہت مزے کی رائڈ ہو رہی ہے میری اینڈ آئی ایم لونگ اینڈ آئی ایم ویری مچ انجوائنگ. I would love to invite کہ جتنے بھی میرے دوست نیچے شہروں میں ہیں، میرے خیال میں یہ جی ٹریولنگ کے لیے اسپیشلی بائک ٹریول کے لیے یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے. اس ٹائم میں زیادہ دن کو گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ والا تصویر ہی کوئی نہیں. تو گرمیوں میں پھر ایک تو ٹورسٹ کا رش بھی زیادہ ہوتا ہے اور اوپر سے پھر لائک گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، دن کے ٹائم سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آئیڈیل ہے ٹائم جس میں آپ کو پسینے بھی نہیں آتے اور ہلکی سی اچھی خوشگوار پلیزنٹ قسم کی ہوا بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو بڑا اچھا فیل کرتا ہے بندہ. تو چلیں جی یہاں سے آگے دیکھتے ہیں اور آج ہم سس پہنچ کے پھر نیکسٹ انشاءاللہ کنٹینیو سس میں کریں گے. تھینک یو.